فرماتے ہیں کہ بچے تھے گھر میں 6-7, غربت تھی, کام ملتا کوئی نہیں تھا, اور میں کام چور نہیں تھا, کام ڈھونڈتا تھا, پر اللہ کی قدرت کے کام نہیں ملتا تھا. فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنی اہلیہ سے کہا کہ آج میں پھر جاتا ہوں کام ڈھونڈنے. تو میری بیوی بڑی فرما بردار تھی, پر اس دن نہ غربت کے ہاتھوں تنگ آ کے کہنے لگی آج نہ کچھ لے کے آیا تو میں بچے لے کے چلی جاؤں گی. شیخ فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان گھر سے نکلا, پر میں نے صبح سے لے کے زور تک کام ڈھونڈا, کام ملا کوئی نہیں. تو میرے دل میں خیال آیا چلو کام نہیں ملتا تو اللہ اللہ تو کرے نا, چلو بندوں کی مزدوری نہیں ملتی تو رب کریم کی عبادت ہی کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے نا فرات کے پانی سے وضو کیا, نہر کے, شدید دھوپ تھی, ساتھ ریت تھی اور ریت تپ رہی تھی. میں نے اپنا رومال وہیں مصلی کے طور پر بچھا لیا, اور فرماتے ہیں کہ زور سے لے کر عصر تک نماز پڑھی, دھوپ بھی پورے زور پہ, پر میرے سجدے کا ذوق بھی پورے زور پہ. میں سجدہ کروں تو پھر میرا اٹھانے کو جی نہ چاہے. فرماتے ہیں کہ عصر تک میں نے نفل پڑھے اور میں وہاں سے چلا. اب میں جب نکلنے لگا تو دل میں خیال آیا کہ چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں گھر کی, بغیر کچھ لیے جاؤں گا تو بیوی دور سے دیکھے گی تو شور کرے گی کہ پھر خالی ہاتھ آ گیا ہے. کہتے میں نے اپنے اسی رومال میں جس پہ میں نے نماز پڑھی تھی نا, رومال میں, کہتے ہیں اسی میں نا میں نے کچھ ریت بھر لی کہ وہ دور سے دیکھے گی تو سمجھے گی کچھ لے کے آیا ہے. چلو جا کے اسے بتا دوں گا کہ آج پھر مزدوری نہیں ملی. کہتے ہیں وہ ریت لے کر جب میں گھر میں گیا تو پہلے بیوی دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی, پوچھتی تھی خالی ہاتھ آ گئے ہو؟ آج میں نے دیکھا تو ہے ہی کوئی نہیں. فرماتے ہیں میں اندر داخل ہوا, سلام لیے, کونے میں نے وہ رومال رکھ دیا اور میں نے آواز دی کہ بھلی مانس کہاں ہو؟ تو وہ کہنے لگی آپ منہ ہاتھ دھو لیں, میں روٹی لے کے آئی. میں نے کہا روٹی کہاں سے آ گئی؟ یہاں تو کئی دنوں کے فاقے, تو کئی دنوں کی غربت ہے, یہاں تو اس گھر میں تو فقیری ہے. فرماتے ہیں کہ وہ روٹی لے کے آئی اور اس وقت کی جو موجودہ نعمتیں تھیں, سمجھ لیں سلاد, اچار, ہر چیز ساتھ لائی. میں نے کہا کہ بچے کہاں گئے؟ کہنے لگی وہ کھانا کھا کے کھیلنے گئے, آپ کھانا کھا لیں آ جاتے ہیں. کھانا اس نے چن دیا. میں نے حیرت انگیز لہجے میں ساری نعمتیں اپنے دسترخوان پہ دیکھ کر کے بیوی سے پوچھا یہ کہاں سے آیا کھانا؟ کہنے لگی پتہ نہیں آج آپ کس کریم کی مزدوری کرنے چلے گئے تھے, پتہ نہیں کس کریم کی. میرے گھر میں تو اتنی نعمتیں آئی ہیں کہ مجھ سے سنبھالی نہیں جا رہی, اتنا اناج ہے, اتنا گندم ہے, کس کریم کے دروازے آج چلے گئے تھے؟ یہ کہتے کہتے وہ اٹھی اور اٹھ کر کے کہنے لگی پہلے بڑا کچھ آیا تھا, اب کیا لے آئے ہو؟ اور جا کر کے نا اس نے وہ ریت والا رومال کھولا. کہنے لگے میں تو لے کے آیا تھا ریت, تو میرے رب نے اسے بھی سونے اور ہیرے بنا دیا تھا. فرماتے ہیں کہ میں نا مزدور لینے گیا, بغداد کے چوک میں مزدور بیٹھے ہوتے تھے, تو میری ان مزدوروں میں سے نا ایک نوجوان بچے پہ نظر پڑی. بڑا کمزور سا وجود تھا لیکن چہرے پر عبادت کا نشان تھا, ماتھا بتاتا تھا کہ نماز کا بڑا خیال رکھتا ہے. میں اس کے قریب گیا, چہرے بھی بڑا کچھ بتاتے ہیں نا, چہروں میں بھی بڑی رانائی ہوتی. فرماتے ہیں میں قریب گیا, میں نے اس کو کہا بیٹے مزدوری کرو گے؟ تو کہنے لگا مزدوروں میں بیٹھا ہوں تو حضور مزدوری کے لیے ہی تو بیٹھا ہوں. تو میں نے کہا کہ چلو پھر. کہنے لگا نہیں میری کچھ شرطیں. میں نے کہا بتاؤ. کہنے لگا پہلی شرط یہ ہے کہ لوگ 4 دینار دیہاڑی لیتے ہیں, میں 3 دینار لوں گا. میں نے کہا یار بھائی تو بڑی بہترین ہے, باقی بھی اس طرح کی رکھ لے. اس نے کہا حضور دوسری شرط یہ ہے کہ میں آپ کی مکمل بات مانوں گا, لیکن جب اذان ہو جائے گی پھر آپ کی نہیں سنوں گا. تیسری بات اس نے یہ کی کہ حضور میں آپ کے گھر میں کام کروں گا پر آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا. کہتے میں نے کہا یار تو بڑا عجیب ہے, شرطیں تو مالکوں کی ہوتی ہیں. کہنے لگا جی بہرحال میں شرطیں لگا کے جاتا ہوں. فرماتے ہیں میں اسے گھر لے آیا, کام میں نے اس کو بتایا تو جو کام مزدور سارے دن میں کرتا ہے نا اس نے 2 گھنٹے میں کر دیا. ہمارے مزدور سگریٹ پینے میں بھی تو آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں, وہ چائے پینے جائیں تو پونا گھنٹہ. وہاں ان کو بھی تو دیانتداری کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ معاہدہ کیا ہے نا جی, تو پورا اترنا چاہیے نا. کہتے 2 گھنٹے میں. اب کام جب بندہ شروع کراتا ہے تو کام اور نکل آتا ہے. کہتے کام میں نے اس کو اور بتا دیا, وہ کرنے لگا. اس نے مٹی نکال کے رکھی تھی باہر رستے میں, تو اذان ہو گئی زور کی. اس نے وہیں کدال چھوڑی کہیں اور چلنے لگا. تو میرا بیٹا کہنے لگا اس کو ذرا برابر کر دو. کہنے لگے چپ کر جا, تیرے باپ سے بات ہوئی تھی, جب اذان ہوتی ہے تو میں کسی اور کی نہیں سنتا, صرف اللہ رسول کی سنتا ہوں.
کہتے ہیں مسجد چلا گیا, نماز پڑھ کے آیا تو دوپہر کا وقت تھا. میری بیوی کہنے لگی اس کو کھانا کھا لے. کہتے ہم نے کہا کھانا کھا لو, تو کہنے لگا میں نے روزہ رکھا, رمضان بھی نہیں تھا, نفلی روزہ رکھا ہوا. فرماتے ہیں شام ہوئی, میں نے 3 دینار دیے, تو میں نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے آپ سے کہا تھا میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا. کہتے وہ چلا گیا. اگلے دن میں پھر لینے گیا اسے, کام کچھ اور نکل آئے, تو لوگوں نے بتایا وہ صرف ہفتے والے دن آتا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جی وہ کہتا ہے میرا ہفتے کا خرچہ 3 دینار ہے, جب 3 دینار کما لیتا ہوں تو باقی سارا ٹائم اللہ رسول کی ذکر میں گزار دیا کرتا ہوں. فرماتے ہیں عجیب. اگلے ہفتے میں پھر لینے گیا, میں نے پورا ہفتہ انتظار کیا کہ کام اسی سے کرانا ہے. میں جب گیا تو میں نے کہا چلو, وہ کہنے لگا میری شرطیں یاد ہے نا؟ اور میں نے کہا یاد ہے بھائی, ساتھ چل. فرماتے ہیں کام کرایا, 2-3 ہفتے وہ آتا رہا. ایک ہفتے میں گیا تو لوگوں نے کہا حضور آج نہیں آیا. کیوں؟ کہنے لگے بیمار ہو گئے. کہاں گھر ہے؟ کہنے لگے بغداد کے قبرستان کے پیچھے جو کچی آبادی ہے اس میں رہتا ہے. فرماتے میں گیا, دروازے پہ دستک دی تو کہنے لگا حضور آپ ہیں؟ دروازہ کھولا ہے, آ جائیے. فرماتے ہیں میں اندر گیا تو میں نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا میں آیا ہوں؟ کہنے لگا حضور اللہ والے ہو, آپ نہیں آنا تھا, ورنہ امیر تو غریبوں کا پتہ لینے کوئی نہیں آتے. کہتے میں قریب گیا تو کہنے لگا میں آپ کا انتظار کر رہا تھا, تیز بخار ہے, تپ رہا. جیب سے کچھ پیسے نکالے, کہنے لگا یہ پیسے رکھ لیں. ایک انگوٹھی نکالی, کہنے لگا حضور آج رات کو میرا انتقال ہو جائے گا, ان پیسوں کا کفن خرید کے صبح جنازہ پڑھ کے مجھے دفن کر دینا, اور جب دفن کرو تو یہ انگوٹھی لے کے عصر کے بعد ہارون رشید کے پاس جانا. آپ اسے کہنا میں نے ملنا ہے, پر وہ آپ کو ٹائم نہیں دے گا. آپ اس کو آواز دیجئے گا کہ تیری ایک امانت ہے میرے پاس. پھر وہ آپ سے ملے گا تو انگوٹھی دے دیں, پھر آپ میری طرف سے فارغ ہیں. حضرت فرمانے لگے تیرا نام؟ اور کہنے لگا حضور وقت تھوڑا ہے, آج رات میں نے جانا ہے, بڑی لمبی معافی مانگنی ہے رب کریم سے, اگر مناسب سمجھے تو مجھے اپنے رب سے تنہائی کر دے دیں. فرماتے ہیں میں آ گیا, پر اس کی باتوں نے مجھے ساری رات سونے نہیں دیا. فرماتے ہیں صبح بڑی مشکل سے سورج نکلا, میں گیا دروازے پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا. اندر داخل ہوا تو خوشبوئیں میرا استقبال کر رہی تھی. جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کا تو انتقال ہو چکا, انتقال ہو چکا, ایسے جیسے کسی کا دیدار کر کے سویا. کہتے میں تو 2 آدمی لے گیا تھا جنازے پہ, پر پتہ نہیں دنیا کدھر کدھر سے آئی, کہاں کہاں سے. اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا, اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا. فرماتے ہیں میں تو 2 بندے لے گیا تھا, پر پتہ نہیں مخلوق کہاں کہاں سے آئی. جنازہ پڑا, دفن کیا. ہارون رشید کے پاس میں عصر کے بعد گیا, میں نے بلانا چاہا پر بادشاہ تھا, میری طرف دیکھا ہی نہیں. میں نے اس کو کہا تیری ایک امانت میرے پاس ہے. فرماتے ہیں وہ مجھے کونے پہ لے گیا. کیا بات ہے؟ کمرے میں بلایا, میں نے انگوٹھی دی. ہارون رشید تو چیخے مارنے لگا, کہنے لگا انگوٹھی والا کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ تو انتقال کر گیا. کہنے لگا مجھے قبر پہ لے چل. کہتے میں قبر پہ لایا تو وہ لیٹ گیا, تڑپ کے رونے لگا. میں نے کہا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا, نہ اس نے کچھ بتایا نہ تو نے بتایا, یہ کون تھا؟ تو ہارون رشید کہنے لگا یہ میرا بیٹا تھا. میں نے کہا تیرا بیٹا اور مزدور؟ کہنے لگا حضور یہ حضرت داؤد تائی کے پاس بیٹھا کرتا تھا, ان کا مرید تھا. مجھے روز کہتا تھا ابا تو نے بڑی دنیا اکٹھی کر لی ہے, مرتے وقت تجھ سے ٹانگیں سمیٹی نہیں جائیں گی, اتنا حساب نہیں تو دے سکے گا. میں اس کو سمجھا دیتا, اس کی اماں سمجھا دیتی. یہ روز ہمیں کہتا چھوڑ دو, آ جاؤ اللہ رسول کی بارگاہ میں جھک جائیں. ہم سمجھ. ایک دن یہ چلا گیا, کہنے لگا پھر تمہارا رستہ اور ہے اور میرا رستہ اور ہے. یہ سونے کی انگوٹھی غلطی سے اس کے پاس رہ گئی, غلطی سے ہیرے کی انگوٹھی چلی گئی. کہنے لگا دیکھو میرے بیٹے نے آج وہ بھی واپس کر دی ہے. پھر تڑپ کے کہنے لگا ہارون رشید تھا تو یہ میرا بیٹا, پر میرا مرشد نکلا, میرا پیر نکلا. بھائی زندگی تو بڑی تھوڑی ہے نا. بابا صاحب نے کہا تھا اٹھ فریدہ ستیا, اور داڑھی آ گیا پور.
ਅੱਗਾ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ, ਪਿੱਛਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੂਰ। ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਸੁੱਤਿਆ, ਖਲਕਤ ਵੇਖਣ ਜਾ, ਮਤੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ। ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਸੁੱਤਿਆ, ਝਾੜੂ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਤੂੰ ਸੁੱਤੈ रब जागदा, तेरी डाडे नाल परीत, मेरा रब हमें भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा। एक बात और बड़ी जरूरी है, बड़ी जरूरी है, और मेरा दिल करता है ये तकरीर रोज की जाए। इखलाक हसना का कमाल यह है कि खुददार रह के जिंदगी गुजारे, इज्जत नफ्स के साथ। ये हाथ फैलाना छोड़ दे, ये अमीरों की जेबें देखनी छोड़ दे। आप यकीन करें कभी बड़ी बड़ी तकलीफ होती है। एक इज्तिमा में, एक प्रोग्राम में मैं गया तो वहां कारी साहब ने एक साहब का MPA साहब को बुलाया हुआ था, तो खाने की मेज पे बैठे तो वो उलमा को नसीहतें कर रहे थे, आप लोग ये जुमा पढ़ाया करें, आपको पता नहीं है लोग कहां चले गए, आप लोगों को लड़ाए नहीं। तो मैं इसलिए खामोश रहा कि अब इन्होंने फंड भी दिया होगा, उलमा बेचारों की मजबूरी होती है, जेब से कहां खर्च हो सकता है, इतने पैसे नहीं होते, किसी जगह से। अब वो नसीहतें करने लग गया, आप लोग इनको जमा करें। क्यों भला? इसलिए कि अगर खुददारी हो ना थोड़े पे गुजारे का, तो फिर इन जैसे लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। ये जब इनसे कोई थोड़ा सा आप तवक्को रखते हैं, फिर ये जुल्म करते हैं। थोड़ी देर के बाद फिर कहने लगा जी मैं आपको मजमून देता हूं अगले जुमे का, आपने अगले जुमे ये तकरीर करनी है। तो फिर मेरी भी कई दफा मजबूरी है, कुछ रगें ऐसी हैं जो नहीं सांस लेने देती, वो रजा के नेज़े की मार है कि अदूब के सीने में गार है, फिर किसे चारा जो ही का वार है कि ये वार वार से पार है। तो कई दफा मजबूरी होती है ना, इट सिट ते पखड़ा कुआर गंदल असी और भी बूटियां जानने हैं। तो वो मतलब उसने समझा कि सारे ही ऐसे। तो कहने लगा जी फिर बोले आप वादा करते हैं। मैं क्या चोरी साहब की कम कर दे हो? कहता भांडे बनाने। मैं क्यों ही बनाया करो ध्यान नाल, ये उलमा के मामलात में मुदाखलत बंद कर दे। आपको क्या पता क्या मौजू बयान करना है, आप उलमा को मशवरा देंगे, जय काम करें अपना। कभी किसी ने उठ के पायलट को मशवरा दिया कि जहाज सही चला, उसके पास ट्रेनिंग है, वो मर्जी करेगा, जिस तरह का उसका दिल करेगा वो चलाएगा। कभी किसी ने बस के ड्राइवर को उठ के मशवरा दिया कि ये वाला गियर लगा, गाड़ी ये गियर मांग रही है। आप खुदा का खौफ करें, ये 8 साल मदरसे में पढ़ा है, इसको पता है इसने कैसे करके दीन चलाना है। और उलमा ने अल्हम्दुलिल्लाह उलमा ये जितनी आपको कहते हैं जी मौलवियों ने क्या किया है, तो मैंने कहा मस्जिदें कम होती हैं, कुरान सुनाने वाले ज्यादा होते हैं। ये उलमा की मेहनत है अल्लाह के फजल से। हर मस्जिद में अज़ानें होती है, जुमे का खुतबा होता है, ये उलमा की मेहनत। और फिर मैंने उनसे किबला से भी अर्ज की, मैंने कहा छोड़ दे आप हमें बुलाएं, मस्जिद वाला स्पीकर चलाएं, अब कोई बंदोबस्त ना करें, आप मस्जिद की चटाइयां बिछाएं। हमको मोहताज है कि हमें बहुत ज्यादा बंदोबस्त होगा तो नोट गिरेंगे तो तब भी तकरीर होगी, ये रसूलुल्लाह का दीन है। अगर कुफारे मक्का के मजमे में खड़े होके अकेले जनाब अबू बकर सिद्दीक मुस्तफा की शानें बयान कर सकते हैं, तो हम भी हर जगह खड़े होकर बयान कर सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। थोड़ी ना खुददारी, इज्जत नफ्स। ये गरीबों को मशवरा दे रहा हूं, छोड़ दें आप चौधरियों की गाड़ियों के पीछे भागना, कुछ भी नहीं होता। आप छोड़ दें उनकी परवाह करनी, आप एक एक बच्चे को खुद खर्च उठाएं, आप खुद देखें हमने कैसे इनको लेकर के आगे जाना। खुददारी से जिए, इज्जत नफ्स। एक बात मुझे बताओ, जिसने हराम का माल कमाया है और रोजाना छोटे गोश्त से रोटी खाता है, वो ज्यादा अच्छा है या जो हलाल खाता है पर अचार से खाता है वो ज्यादा अच्छा है? आप अजीब बात करते हैं मियाँ। मेरे अब्बा जी से एक दफा मैंने पूछा, अब्बा जी आपको पसंद क्या है? कहने लगे जो पुत्र भुख लगी होवे तो यार शाही पसंद होंगी है, तो नमे लगी होवे तो नखरे ही होंगे ने, और दोपहर को भूख लगी हो तो अचार बड़ा चस्का देता है, कभी खा के देखें। शर्त यह है कि भूख लगी हो, चटनी की जो लज्जत होती है वो और होती कोई नहीं। आप मेहरबानी करें, गुड़ से भी रोटी गुजर जाती है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खुद प्याज से खाना खाया। मैं दोपहर को घर आया स्कूल से, तो अम्मा जी से पूछा, अम्मा जी रोटी है? कहने पुत्र कोई नहीं। तो मैंने कहा मैंने खाना खाना है। तो अम्मा कहने लगी बेटे दो ही हाल है, या तो मैं किसी से कर्ज लूं और तुम्हारे लिए 2 टाइम सालन पकाया करूं, और या फिर तुम सियाने हो जाओ।
تو میں نے کہا جی نہیں آپ قرض نہیں لیں, آپ بتائیں کیا کرنا ہے. تو کہنے لگی تمہارا ابا کھا کے گیا ابھی ابھی پیاز کے ساتھ روٹی, گزر جائے گی. میں نے کہا آپ لائیں انشاءاللہ گزرے گی, کیوں نہیں گزرے گی, حلق سے گزرے گی, کیا اس میں حرج ہے. آپ اپنی مٹی پہ چلنے کا طریقہ سیکھیں, کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. آپ چھوٹی مسجد میں گزارا کریں, آپ خودداری سے جیئے, عزت نفس حسن ہے زندگی کا, یہ اخلاق ہے میرے رسول پاک کا. پڑھو ترمذی شریف, حضرت صوبان بن مالک کو سامنے بٹھا کے نبی پاک نے فرمایا سجنا تجھ پہ پیار بڑا آ رہا ہے, حضور حکم کرے. فرمایا حکم یہ ہے کہ ایک وعدہ تو میرے ساتھ کر, ایک میں تیرے ساتھ کرتا ہوں. یا رسول اللہ حکم کرے. تو نبی پاک نے فرمایا تو وعدہ کر کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا, اور میں وعدہ کرتا ہوں رب تجھے بغیر حساب جنت عطا فرمائے گا. چھوڑ دنیا داروں سے مانگنا ہے تو رب سے مانگ, رب کے رسول سے مانگ. آپ یہ کیا بات کرتے ہیں بھائی. وہ ایک شاعر تھا نا, کبھی گزر رہا تھا پاس سے, تو یہ شاعر ناراض نہ ہو جائے, میرا بڑا اچھا شعری ذوق ہے. شاعر ناراض, کئی دفعہ شاعروں کی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ قابل رحم ہوتی, وہ چادر سی اوڑھ لیتے ہیں بیچارے, اور سردیوں کی راتوں میں بھی چوکوں پہ بیٹھے رہتے ہیں. تو ایسا ہی کوئی شاعر بیٹھا تھا, تو ایک سیٹ گزرا تو اس نے 5 روپے نا پھینک دیے. وہ شاعر نے بلایا, اس نے کہا یہ کیا ہے. کہنے لگا جی وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی حالت بڑی عجیب تھی, تو میں نے کہا چلو خرچہ چل جائے گا. تو اس نے کہا اٹھا اپنے پیسے, میرا تو عشق میں یہ حال ہے, ورنہ میں کوئی سیٹھوں کا محتاج تو نہیں نا. اس نے ایک شعر کہا تھا, مجھے زندگی بھر رہ گیا, کبھی کبھی جب اپنی موج میں ہوتا ہوں تو اکیلا بھی پڑھتا رہتا ہوں. وہ شاعر اس سیٹ سے کہنے لگا یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں, یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں, یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو, یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو. ہارون رشید بیٹھے گزر رہے تھے تو حضرت بہلول دانا بیٹھے تھے. تو بہلول دانا زمین پہ بیٹھے, ہارون رشید ہاتھی کی سواری کر رہا تھا, لشکر تھا دائیں بائیں آنا جانا. بہلول دانا زمین پہ بیٹھے تھے, مٹی کے ساتھ کھیل رہے تھے. ہارون رشید آیا, السلام علیکم بابا جی کیسے ہو. فرمایا بڑا شکر ہے اللہ کا. یہ شکر ہوتا ہے مزیدار قسم کا. میں نا مدرسے میں لگے ہوئے تھے مستری, تو ایک طالب علم بڑا پریشان رہتا تھا کہ روٹی جو ہے نا وہ اس طرح کی پکنی چاہیے. تو میں نے اس کو بلایا کھڑکی سے, میں نے کہا ادھر آ تجھے ایک منظر دکھاؤں. وہ مزدور نا دوپہر کو روٹی لاتا ہے, ساتھ دیہڑی لگا ہوتا ہے نا جو. تو میں نے کہا وہ دیکھ مزدور کھانا کھانے لگا ہے. وہ اچار 2 روٹیوں کے بیچ رکھ کے لایا ہے, اور پھر ٹوٹیوں پہ بیٹھ کے اس نے ہاتھ دھوئے, پھر پانی کا گلاس بھرا. پھر اس نے جب روٹی کھولی نا تو وہ پونے کو بھی سارا اچار لگا ہوا تھا, اور پھر اس نے کئی دفعہ بسم اللہ پڑھی. اور پھر جب وہ روٹی کھا رہا تھا, روٹی کھا کے پھر اس نے پونا لپیٹا, اور اس کی آنکھوں میں ریت تھی, پر جب وہ شکر ادا کر رہا تھا نا, اور ہاتھ باندھ کے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا, تلفظ تو اتنا اچھا نہیں تھا اس کا, پر اس کی باڈی لینگویج کہہ رہی تھی جو بیان کر رہا ہے نا وہ روحوں سے بیان کر رہا ہے, وہ اندر سے آواز آ رہی ہے اندر سے. یہ 300 روپیہ شام کو مزدور کو دیہڑی ملتی ہے تو وہ 3 دفعہ ہاتھ صاف کرتا ہے, پھر بسم اللہ شریف کہہ کے پکڑتا ہے. تو جو خطیب صاحب کہتے ہیں کہ وہ 35,000 اکاؤنٹ میں کرا دینا, انہوں نے تو کبھی بسم اللہ نہیں پڑھی. یہ جب آپ ایسے نوٹ پھینکتے ہو تو کبھی نعت خواہ کو دیکھا بسم اللہ پڑھتے ہوئے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کو تو پتا ہے کہ اب کون سا شعر ہے جو بار بار پڑھوں گا تو اس پہ نوٹ آئیں گے, اس کو تو پتا ہے. اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نبی پاک کے طرف سے آتا ہے تو کھاتا ہوں. تو یہ کیوں کہہ رہا تھا پہلے 25,000 بھیجو تو پھر آؤں گا؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ اگر تو حضور کے نام پہ کھاتا ہے نا تو پھر سیٹھوں سے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں. مصطفیٰ کریم جب دیتے ہیں تو شان کے ساتھ دیتے ہیں, اور گھر بیٹھے بٹھائے بھی عطا کر دیتے ہیں, پھر ضرورت نہیں. بہلول دانا بیٹھے تھے تو ہارون رشید قریب سے گزرا, بابا کیا حال ہے؟ کہ بڑا اچھا. کہنے لگے بابا کوئی حکم ہی کر دے. تو بابا جی مسکرا پڑے, کہنے لگے تجھے کون دیتا ہے؟ کہنے لگا اللہ. تو فرمایا مجھے. کہا اللہ. تو حضرت بہلول دانا فرمانے لگے یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اللہ ہارون رشید کو دیتا جائے اور بہلول دانا کو بھول جائے, یہ تو نہیں نہ ہو سکتا. جا اپنا کام کر میاں, تو کس چکر میں الجھ گیا؟ خودداری سے جیئیں, عزت نفس, پھٹے کپڑے پہن کے گزارا کریں. خبردار, باوقار آدمی شاندار ہوتا ہے, باوقار آدمی شاندار ہوتا ہے. مجھے ایک بچے نے ویڈیو لا کر کے دکھائی, آپ یقین کریں میں آج تک اس بچے کو ڈھونڈ رہا ہوں. کوئی غریب کا بچہ سڑک پہ پینسلیں بیچ رہا تھا, تو کسی نے اس کو کہا, یہ اسی وطن کی بات, کسی نے اس کو کہا یہ بیٹے 100 روپیہ لے لو. تو کہنے لگا نہیں میرے ابا نے منع کیا ہے.
اس نے کہا پینسل کی مزدوری لینا، مسواک بیچ لینا، لیکن پتر کسی سے 100 روپیہ نہیں لینا، پھر مانگنے کی عادت ہو جاتی ہے، پھر انسان کو مفت کے دسترخوان پہ مزہ آتا ہے۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر، جناب عمر کے پوتے، طواف کعبہ کر رہے تھے، بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، طواف کرتے کرتے خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے مقام ملتزم کے پاس کھڑے ہوئے تو خلیفہ عبد الملک بن مروان آ گیا، السلام علیکم کے بعد کہنے لگا حضور میں گورنر ہوں مکے کا، کوئی حکم ہو تو بتائیے گا۔ طواف مکمل ہوا ہے، خانہ کعبہ کے گیٹ کے کوئی حکم؟ تو حضرت سالم بن عبداللہ فرمانے لگے یار تجھے کس پاگل نے گورنر بنا دیا ہے، کس بیوقوف نے تجھے یہ عہدہ دیا ہے؟ کہتے مجھے بھی کوئی مرد پہلی دفعہ ملا تھا، میرے پیروں تک پسینہ آ گیا، میں خدمت پوچھنے آیا تو انہیں کلاس لگا دی، کس بیوقوف نے تجھے گورنر بنایا ہے؟ میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ کہنے لگے تو عجیب آدمی، اللہ کے گھر میں آ کے، بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے، رب کریم کے گھر کے دروازے کے پاس آ کے بھی میں دنیا داروں سے مانگوں گا، یہاں آ کے بھی میں نوابوں سے سوال کروں گا، چل دوڑ جا۔ وہ کہتے ہیں میں کانپنے لگ گیا کہ یہ کس مرد سے ملاقات ہو گئی ہے۔ یہاں تو آپ کو پتہ ہے نا، اللہ خیر کرے، مسلح کے نیچے جو مرضی رکھ دو، کوئی حال ہی نہیں، الا ماشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ کدھر سے آ گیا تو؟ چل دوڑ۔ فرماتے ہیں کہ میں نا بڑا پریشان ہوا۔ وہ خلیفہ کہتے ہیں میں وہاں سے فارغ ہو کے تو باہر نکل گیا، مسجد الحرام سے باہر، جیسے آج لوگ باب عبدالعزیز سے، باب فہد سے باہر نکلتے، کہتے ہیں باہر آ گیا، وہاں کھڑا ہوا تو حضرت وہاں آئے۔ میں نے کہا حضور اب تو بیت اللہ سامنے نہیں، ابھی کوئی حکم کر دیں۔ تو مسکرا پڑے، کہنے لگے تجھے بڑا شوق ہے تو بتا تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ میں نے کہا حضور دین تو آپ کے پاس ہے، میرے پاس تو دنیا ہی ہے۔ تو ہنسنے لگے، فرمانے لگے دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے، میں تو اس سے بھی اس کے محبوب کے دروازے کی غلامی مانگتا ہوں، میں تو کبھی اس سے دولت نہیں مانگنے گیا تو تجھ سے مانگوں گا؟ خودداری، عزت نفس۔ میرے غریب کا مسئلہ یہ ہے کہ میرا امیر کہتا ہے کہ یہ ریٹ لے لے گا، ووٹ دے دے گا، گلی بنوا لے گا، ووٹ لے لے گا۔ نہ ایسا کرو، خودداری سے جینا سیکھو۔ چل دائے صدا لنگر پنج تن دے گرانے دا ونڈ دائے خدا صدقہ حسنین دے نانے دا تم کے در سے مانگ لے جو کچھ بھی جی کرے، مالک سبھی جہان کے آلے رسول ہے، آ جاوے کوئی منگتا پنج تن دے دوارے تے، آ جاوے کوئی منگتا پنج تن دے دوارے تے، سو رب دی بنا دیں دے سلطان زمانے دا ونڈ دائے خدا صدقہ حسنین دے نانے دا، خیرات بھی پاندے نے